سے یہ کہنے والا آج کوئی نہیں کہ میرے بیٹے تم نے ایک مسلمان کے گھر میں جنم لیا تھا، تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تم نے تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، تم تو دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا کی طرح تم بھی کرو گے، جیسے زمانہ کرے گا ویسے تم بھی کرو گے۔ تمہاری گھر کی ٹی وی کی اسکرین پر بمبئی کا کوئی خندہ اگر پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے آ جائے گا تو تم بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنو گے۔ وہ اپنے سر پہ شیطان جیسے بال رکھے گا تم بھی ویسے ہی بال رکھو گے، جیسے وہ وضع قطع بنائے گا ویسے تم بھی وضع قطع بناؤ گے۔ کیا تم ان فلمی دنیا کے ایکٹروں کے پیچھے پیچھے چلنے آئے ہو؟ کیا تم ان کے نقش قدم پہ چلنے آئے ہو؟ آج ان سے کہنے والا کوئی نہیں ہے، اس مسلمان کو بتانے والا یہ کوئی نہیں ہے کہ مسلمان تم ان غندوں کے پیچھے چلنے نہیں آئے۔ یہ سلمان و ارباز جیسے شیطان جن کو تم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو، تم ان کے پیچھے چلنے نہیں آئے، تم اس دنیا میں آئے ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان شیطانوں کے پیچھے چلو۔ ارے دنیا تمہارے پیچھے چلنے آئی تھی اور تم دنیا کے پیچھے چلنے لگے۔ تمہاری تو شان یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے چلنے نہیں آئے، تم تو کربلا کے امام حسین کے لقب پہ چلنے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ تم بغداد کے غوث اعظم کے قدموں پہ چلنے آئے ہو، تمہارا تو یہ کام نہیں ہے۔ آج کوئی یہ کسی بچے سے کہنے والا نہیں، اگر کوئی ہو تو مجھے بتاؤ، نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ آج زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، وہ دور چلا گیا جس زمانے میں ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کو جب سیانہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، جوان ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو لوگ اپنے محلے کے بزرگوں، بڑے بوڑھوں، بااثر لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ چچا یا بھائی صاحب میرے بچے پہ نظر رکھنا، میرا بچہ اگر کہیں غلط جگہ کھڑا مل جائے تو اسے ڈانٹ دینا، اگر وہ غلط حرکت کرتا مل جائے تو اسے سمجھا دینا، ضرورت پڑے تو اسے سزا دے دینا۔ کہتے تھے نا پہلے لوگ، مگر آج کوئی یہ نہیں کہتا ہے۔ پہلے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تھا تو اتنی زبان میں بولنے کے لائق ہوتا تھا، ایک باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے امام کے پاس لاتا تھا اور لا کے کہتا تھا حضرت میرے بچے کو ایک اچھا انسان بنا دینا، میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دینا، میرے بچے کو حدیث مصطفیٰ سکھا دینا، میرے بچے کو تہذیب یافتہ انسان بنا دینا، ایک اچھا سا انسان میرے بچے کو بنا دینا۔ حضرت اگر ضرورت پڑے تو اس کا گوشت تمہارا، ہڈی ہڈی ہماری، کہتے تھے نا لوگ۔ مگر آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ آج کسی مسجد کے امام کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کے بچے کے ایک تھپڑ مار دے، ایک چانٹا مار دے۔ اگر کسی امام نے کسی کے بچے کو تھپڑ مار دیا تو بیچارے امام کی امامت ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بولو بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ مجال ہے کہ امام کو سزا دے دے۔ چوراہے پہ کھڑا ہوا کسی کا بیٹا کتنی ہی گندی حرکت کرتا ہو، اگر تم نے اسے ٹچ کر دیا، اگر تم نے اسے ٹوک دیا، اگر تم نے کوئی سخت و سست بات کہہ دی تو یہ خبر اس کے باپ کو تو بعد میں پتہ چلے گی، ماں کا کلیجہ پہلے ہی پھٹ جائے گا، ماں گھر میں سے چلاتی ہوئی نکلے گی۔ اور وہ کون ہوتے ہیں میرے بچے سے کہنے والے؟ میرا بیٹا کچھ بھی کرے، وہ کیا کھلا رہے ہیں میرے بچے کو، وہ پلا رہے ہیں میرے بچے کو، انہوں نے کیوں کہا؟ بولو آج کا یہ حال ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ آج کی ماں یہ کہتی ہے، مگر اس ماں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ تو نے اپنے بچے کی سائیڈ غلط لے لی، تو نے اپنے بچے کا اس وقت ساتھ بہت غلط دے دیا۔ آپ گھر کے اندر دیکھ لو، اگر بچہ گھر میں حرکت کر دے، باپ اگر بچے کو سزا دینا چاہے تو ماں بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے نہ، میرے بچے کو سزا نہیں دینا۔ آج کی یہ ماں نادان ہے، یہ آج کی ماں بے وقوف ہے، اسے نہیں معلوم تو اپنے بچے کی سائیڈ غلط لے رہی ہے، اپنے بچے کی حمایت غلط لے رہی ہے۔ کل کو یہ تیرا بچہ تیری اس حمایت کی وجہ سے آج سے بگڑنا شروع ہو جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا جب تو بوڑھی ہو جائے گی، تیرا شوہر بوڑھا ہو جائے گا، یہ تیرا بچہ جوان ہو جائے گا، تم اس کی شادی کر دو گے تو
کی ماں روتی پھر حضرت تعبیر دے دیا، للہ نہیں دیکھ رہا۔ اب کان کھول کے سن لے اماں، تو تعویذ کے ذریعے سے چاہتی ہے کہ بیٹا تجھے دیکھے، اب یہ تعویذ سے تو نہیں دیکھے گا، تعویذ کرنے والا مولانا ہی اٹھا کر اس کے گلے میں باندھ کے لٹکا دے، تب بھی نہیں دیکھنے والا، نہیں دیکھنے والا، اس لیے کہ تو نے اپنے بچے کو وہ راستہ سکھایا ہی نہیں، تو نے اپنے بچے کو اس راستے پہ لگایا ہی نہیں۔ یہ ماں کی کتنی بڑی نادانی، یہ ماں کی کتنی بڑی بے وقوفی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز بھائی کہ آج ماں کا کردار اچھا نہیں رہا، بچے کی زندگی پہ اثر کیا پڑے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دودھ کے تھلے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بالکل شان کی زندگی گزارے، ہمارا بچہ بالکل تہذیب یافتہ ہو جائے، ہمارا بچہ بڑوں کی عزت کرنے والا ہو جائے، ہمارا بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو جائے، مگر ماں باپ کبھی اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتے، اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ میری زندگی کتنی کالی گزر رہی ہے، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں کتنا پاپ کرتا ہوں، میں کتنا حرام کاری کرتا ہوں، میں کتنا جوا کھیلتا ہوں، میں کتنا شراب پیتا ہوں، میں کتنی گالیاں بکتا ہوں۔ میرا بچہ بچپنے سے لے کر اور جوانی تک ہماری زندگی کی پوری کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کتنا بڑا قذاب ہے، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کتنا بڑا جھوٹا ہے، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کتنا بڑا جواری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کتنا بڑا مکار ہے، وہ دیکھتا ہے میرا باپ کتنا بڑا حرام خور ہے، تو اس بچے کی نظر میں ماں باپ کی عزت بولو کتنی رہ جائے گی۔ راجہ پور والو، آپ جانتے ہو آپ کے گاؤں میں کوئی آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور یہ مشہور ہو جائے گا، یہ بات پھیل جائے پورے گاؤں میں، فلاں آدمی بہت سخت جھوٹا ہے، بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا عیار ہے۔ سچ بتانا، سامنے اگرچہ کوئی اس کے نہ کہے مگر پیچھے کیا لوگ اس کی عزت کریں گے؟ سچ بتاؤ، لوگوں کی نظر میں اس کی گاؤں میں کوئی عزت ہوگی؟ کوئی اسے دو پیسے کی حیثیت دے گا؟ کوئی دے گا اسے حیثیت؟ نہیں نا، سب جانتے ہیں بہت بڑا مکار ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے، بڑا دروغ گو ہے، بڑا قذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لوگ عزت نہیں دیں گے اسے۔ ایسے ہی یہ لوگ تمہیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اگر تمہاری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تمہاری زندگی میں جوا ہی جوا ہے، وہ تمہارا بچہ تمہیں تاش کے پتوں سے کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اس بچے کی نظر میں تمہاری کتنی حیثیت رہ جائے گی؟ تمہارا بچہ تمہیں، اور آج کل تو ماں باپ ہی خود اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ایسا کون سے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو جھوٹ سکھائیں گے؟ میں کہوں گا نادان، تم نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ سکھاتے ہو اپنے بچوں کو، نہ چاہتے ہوئے جھوٹ۔ بتاؤں کیسے؟ ایسے سکھا دیتے ہو آپ اپنے گھر میں بیٹھے، تم سے کوئی ملنے آ گیا، دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، اور تم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اب چاہے اس کے پیسے آتے ہو تمہارے اوپر یا کسی اور وجہ سے آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ چھوٹا سا بچہ گھر میں ہوتا ہے، اسے بلاتے ہو پپو ادھر آؤ، جا کے باہر کہہ دو کہ پاپا نہیں ہے۔ اب تم نے بچے سے یہ تو کہہ دیا کہ بیٹا پپو باہر جا کے کہہ دے پاپا نہیں ہے، مگر نادان تو نے یہ نہیں سوچا کہ بچہ تو بچہ ہی ہے۔ بچہ باہر آیا، دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے آدمی سے بولا پاپا کہہ رہے ہیں، کہہ دے پاپا نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، سب لوگ مچل کے کہہ دیجئے نا رسول اللہ۔ مجھے لگنا چاہیے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب